اس سے پانی آ رہا تھا، میں نے وہی ٹوٹی تمہارے یہاں سے خریدی اور لے کر اپنے گھر میں دیوار میں لگایا، اب کھولتا ہوں جو پانی نہیں آتا ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کہا جناب آپ کے عقل میں دھوکہ ہے، ٹوٹی پانی نہیں دیتا ہے، اس کا کنیکشن پانی سے جوڑنا پڑتا ہے، جہاں سے پانی آتا ہے وہاں سے کنیکشن جوڑنا پڑتا ہے۔ جب پانی جہاں سے آتا ہے وہاں سے کنیکشن جوڑے گا، اب جو کھولو گے تب وہ اچھے حالات کی پانی نکلنا شروع ہوگا۔ ایسے ہی مسلمانوں کے حالات اس وقت تک نہیں سدھر سکتے ہیں، صرف بیان و شور مچانے سے نہیں، پروگرامنگ سے نہیں، آپس میں بیٹھ کر میٹنگیں کرنے سے نہیں، صرف نعرے لگانے سے نہیں، صرف حکومت سے ڈیمانڈ اور بھیک مانگنے سے نہیں۔ ہم بھکاری قوم نہیں ہیں، ہم سکون کی بھیک کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں، ہم اپنی قوم کی ترقی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی قوم نہیں ہے، ہم تو دینے والی قوم ہیں۔ ہم نے ہر وقت دیا ہے۔ اس ملک کا خزانہ جب خالی ہوا تھا، ہمارے نوابوں نے سونے کے تجوریوں کو، سونے کے بوریوں کو بھر بھر کر دلی میں لے کر پہنچایا تھا۔ ملک کے اکنامکس خراب ہو رہے ہیں، نوابوں نے اپنے پورے خزانے کو خالی کر دیا تھا۔ ہم وہ قوم ہیں، بھکاری قوم تھوڑی ہیں ہم دوسروں کو دینے والی قوم ہیں، ہم خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والی قوم ہیں، ہم خود کپڑے کے ضرورت مند رہ کر اپنے پڑوسی کو پہنانے والی قوم ہیں۔ ہمارے سامنے انسانیت بڑی چیز ہے، ہمارے سامنے انسانیت ایک نمبر کی چیز ہے۔ پہلے انسانیت کی حفاظت ہوگی، انسان بچے گا تو مذہب بچے گا، جب انسانی نہیں رہے گا تو مذہب کیا بچے گا؟ فرمایا اسلام نے مایوسی کو کفر کہا ہے، اس لیے عبرت کے طور پر اللہ نے بدر کے حالات کو بیان کیا، پھر بتایا دیکھو بدر جیسے حالات اگر تمہارے سامنے آئیں، تم اقلیت میں رہو، تم مائنورٹی میں رہو، یاد رکھو تمہارا خدا مائنورٹی میں نہیں ہے، تمہارے خدا کی طاقت سب کے اوپر ہے۔ ایک بیماری کی آواز لگائے گا، گھروں کے دروازوں کو بند کر دے گا، ڈاکٹر کی ڈاکٹری کو فیل کروا دے گا، دنیا اس بیماری کی تحقیق کرتے کرتے سر دھنتے دھنتے مر جائے گی، لیکن ڈاکٹر مر جائے گا، ڈاکٹری کام نہیں کرے گا، صرف بیماری کا نام۔ یہ ہمارا خدا ہے، یہ اللہ ہے، یہ سارے بھلے مانوشوں کا خدا ہے، سارے بھلے مانوشوں کو اس کی پر ایمان و یقین ہے۔ پوری دنیا تھک جاتی ہے، کام اگر بنانے والا کوئی ہے وہی پرمیشور ہے، وہی ایشور ہے، وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھو جب تعلق قوم و امت کا کٹے گا اللہ سے، اللہ ایسے حالات کا تھپیڑ لائیں گے، ایسے حالات کے بوچھار آئیں گے، ایسے آندھی طوفان حالات کے آئیں گے، قوم و امت جڑے گی۔ جب تک نہیں جڑے گی کسی حکومت کے بدلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے حالات ہرگز نہیں بدلیں گے۔ کوئی حکومت ہماری دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن ہیں۔ ہم نے اپنے خدا کو اٹھایا ہے، ہم نے اپنے خدا کو ناراض کیا ہے۔ ہماری شادیوں کو دیکھ لو، ہمارے خوشیوں کو دیکھ لو، ہمارے نوجوانوں کی زندگی کو دیکھ لو، ہمارے صبح شام کو دیکھ لو، ہمارے وقت کے استعمال کو دیکھ لو۔ کہاں جا رہے ہیں مسلمان؟ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ 24 گھنٹے میں سے اگر 10 گھنٹہ جاگتا ہے، 5 سے 7 گھنٹہ نہیں، 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ تک موبائل میں ضائع ہو رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے موبائل کے سارے سسٹمز پر قبضہ کرنے والے لوگ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، اس میں مسائل جو لکھے جا رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ یہودی طاقت نے لکھا ہے، یہودی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کرسچن لکھنے والے نے لکھا ہے، دشمن لکھنے والے نے لکھا ہے کہ دوست لکھنے والے نے لکھا ہے۔ ہم اسی پر بس کر کے اپنے بچوں کے نام تلاش کر رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو اسٹور نہیں کیا جا سکتا ہے، ٹائم ایک ایسی چیز ہے، ٹائم ول بی ناٹ اسٹوریڈ، ٹائم ایک ایسی چیز ہے جس کو تم جمع کر کے نہیں رکھ سکتے۔ وقت اتنی قیمتی چیز کو امت مسلمہ کا نوجوان پوری دنیا کو سبق سکھانے والا نوجوان تھا، اس کی نوجوانی دین کے لیے تھی، اس کی نوجوانی اللہ کے نام کی بلندی کے لیے تھی، اس کی نوجوانی خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے تھی۔ کہاں پھر گیا، موبائل جیسے دشمن کو اپنے گلے سے لگا لیا، صبح سے لے کے شام تک زیادہ وقت موبائل میں خرچ کر دیا، احساس تک نہیں ہوا۔ اچھے ایجوکیشن کے لائن میں ہمارے بچے اس لیے برباد ہیں کہ لگ گئے موبائلوں میں،
وقت ضائع ہو گیا، وقت چلا گیا، واپس نہیں آئے گا۔ ایک برف بیچنے والا بازار میں برف بیچ رہا تھا۔ اب سوچ کے دیکھو، برف والا وہ جب بیچتا ہے نا برف، وہ کیا چاہتا ہے معلوم ہے؟ جلدی بک جائے ورنہ برف ہی پگھل جائے گا۔ وہ ایک آواز لگا رہا تھا، بھائی جلدی کرو، میرا سرمایہ لٹ رہا ہے، میرا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ اس کا پیسہ ہی تو ہے، وہ پگھل گیا تو پیسہ پگھل گیا۔ ایسے ہماری زندگی کا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ آنے کی ترتیب ہے کہ باپ کے بعد بیٹا آتا ہے، دادا کے بعد پوتا آتا ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، جانے کی کوئی ترتیب۔ اور اللہ نے اسباب کو خالی برتن بنایا ہے۔ کوئی آدمی چائے کی کتلی خرید کے لے آئے، چائے کا برتن خرید کے لے آئے، دودھ کا برتن خرید کے لے آئے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں لانے کے بعد اس سے دودھ نکلے گا۔ دودھ ڈالو گے دودھ نکلے گا۔ اللہ سے کنیکشن ہوگا، حالات ہمارے موافق آئیں گے۔ جو دیکھے گا آنکھ نکال دی جائے گی، جو ہاتھ اٹھائے گا اس کے ہاتھ کو موڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے دکھایا بدر میں 313 تھے، سواری بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی نہیں تھے، لوگ سمجھتے تھے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن ہاں ان لوگوں نے ایک محنت کی، 3 صفات پر محنت کی، 3 صفات پر صحابہ محنت کر چکے، تب اللہ نے بدر میں کامیابی دی۔ قیامت کی صبح تک مسلمان حالات سے جھج رہے ہیں، پریشان ہیں۔ بدر والا نمونہ اگر مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوگا، ہرگز بڑی حکومت تو بڑی حکومت، چھوٹی سی حکومت کا بھی مقابلہ مشکل ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا۔ نمبر 1 صبر، صبر کا مزاج۔ ہر پیش آنے والی تکلیف کو برداشت کر لینا، اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے ساتھ۔ صبر کا مطلب یہ ہے، صبر کا مطلب صرف برداشت نہیں ہے۔ چور کو بھی تو پولیس والے مارتے ہیں تو برداشت کرتا، اور کیا کرے گا؟ پولیس والے کو مارے گا۔ مجرم کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں تھانے میں تو اس کی پٹائی کرتے ہیں، تو کہے گا دیکھو میں صبر کر رہا ہوں۔ نہیں، صبر کا مطلب مشکل حالات میں جمنا، برداشت کرنا، اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کے ساتھ۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، برداشت تو کر رہے ہیں لیکن مسجدیں خالی ہی ہیں، مسجدیں خالی ہی ہیں، زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں۔ گرمی کے موسم میں سفر میں جا رہے تھے، پیاس بڑی شدید لگ رہی تھی، پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، پیاس بہت تیز لگ رہی ہے۔ اچانک ایک آدمی ٹھنڈا پانی گلاس میں لے کے جا رہا تھا۔ اب سوچ کے دیکھو ہماری نظر کدھر جائے گی؟ پانی کی طرف جائے گی۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ آدمی پیاسا ہے، پانی پینا چاہتا ہے۔ بھائی پانی پینا چاہتے ہو کیا؟ جی پلائیے گا۔ نہ بھائی مجھے بھی پیاس لگی ہے لیکن ہے ایک ہی گلاس۔ اچھا لو تم ہی پی لو، لو تم ہی پی لو۔ اب جو پانی پی لیا، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد چلا جا رہا تھا کسی شہر میں، وہ پانی پلانے والا اس کو ملا۔ السلام علیکم، خیریت؟ جی جی جی، پہچان پائے؟ کیسے نہیں پہچانوں گا، پیاس سے مر رہا تھا، تم نے پانی پلایا تھا۔ بھائی چلو آج میں میری حالات اچھے ہیں، میں تمہیں شربت پلاتا ہوں۔ ایک گلاس پانی پیاس کی حالت میں پلانے والے کو انسان برسوں یاد رکھا کرتا ہے۔ میرے خدا دن بھر میں کتنی بار ہمیں پانی پلاتا ہے، پھر بھی ہم ایک بار مسجد میں آ کر اسے یاد کرنے کو تیار نہیں۔ سوچو صبر کر رہے ہیں کہ ظلم کر رہے ہیں؟ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، ظالم چاہے کوئی بھی ہو، اس کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں، ظالم بہرحال ظالم ہے۔ مسلمان اگر مسجد کو آباد نہیں کرتا ہے، وہ مسلمان بھی ظالم ہے۔ اور آگے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، اور ہر معاملے میں قدم پھونک پھونک کر چلنا کہ کہیں کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں خدا کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ اسی کا نام تو تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تیسری صفت اللہ کے سامنے گر گرانا، مانگنا، سوال کرنا،
اللہ کو پسند ہے۔ حکومت سے سوال کرنے والوں اپنے رب سے تو سوال کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، میں ایک مہمان ہوں، آیا ہوں، میں تم سے کہوں بھائی ذرا سے بہت پیاس لگ رہی، پانی پلاؤ، تو اگر تم منہ سے جواب دے دو بھائی میں نہیں پلاتا تم کو پانی، سوچو کتنا یاد رہے گا مجھے۔ گھر جا کر میں کہوں گا بڑے افسوس کی بات ہے، لوگ اتنا بگڑ گئے کہ پانی تک پلانے کو تیار نہیں ہیں، میں افسوس کروں گا۔ میں سوچ کے دیکھو، ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ نہ دے، کل قیامت کے دن مسلمان کس سے ملاقات کرے گا؟ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ میں اپنے حالات کے سدھار کے لیے تجھ سے مانگتا تھا، ہر طرف ظلم کی آندھی چل رہی تھی، اللہ تو نے ہماری مدد نہیں کی۔ اللہ کیا اتنا بے غیرت ہے کہ ہماری مدد نہیں کرے گا؟ کل قیامت کے دن ہماری شکایت سنے گا؟ ہرگز نہیں، اللہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم مانگنے والے بن جائیں۔ تک مانگا نہیں جا رہا ہے، حالات کے سدھار کے لیے مسجدوں میں کون سی دعا ہو رہی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے اماموں سے کہتے ہیں بھائی حالات کے سدھار کے لیے ہم لوگ ایک عمل کریں گے، سورہ یاسین والا عمل، اس مہینے میں دعا یونس کا عمل ہوگا۔ کہاں یہ رواج پڑ رہا ہے امت میں؟ امت تیار نہیں ہے مانگنے کے لیے۔ صحابہ کیسا مانگ رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات گزر گئی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ختم ہو گئی تو طلوع زمین میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اے اللہ تو ہماری عزت کی لاج رکھ لے، اے اللہ اسلام کی عزت کی لاج رکھ لے۔ کون ہے جو یہ مانگ رہا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو مانگ رہے ہیں خدا کی مدد کو، اور کچھ لوگ ہیں جو خدا کی مدد کا انکار کر کے کہتے ہیں ہم تو مانگیں گے نہیں۔ تو بڑا طبقہ وہ ہو گیا جو مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ تین صفات چاہیے امت اگر پوری دنیا میں حالات کا سدھار چاہتی ہے۔ 57 ملکوں سے مسئلے کا حل نہیں ہے، کسی حکومت کے آنے جانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے، ہم کو کسی حکومت سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ مسلمانوں میں یہ تین صفات ہوں گے، مسلمان گلی کوچی میں رہ کر بھی پوری دنیا پر حکومت، سطوت، سربلندی اور شاہد کا مالک ہو، جیسا کہ اللہ نے بدر میں کیا۔ اللہ کی مدد آئی، ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئی تھی۔ ٹھیک وہیں پر وہ حد کا واقعہ دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، کہ دیکھو اللہ اپنے وعدے کے مطابق احد میں بھی اپنی مدد اتار چکا، کامیابی مل گئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جماعت یہیں پر رہے۔ اب ان میں ہو گیا آپس میں اختلاف، ایک کہنے لگے یہ تو مسئلہ تھا، یہ رکنے کا مسئلہ تھا، کب تک کے لیے؟ جب تک کے لیے فتح و کامرانی نہ ہو، اب تو فتح ہو چکی ہے، اب چلو نیچے اترو۔ ایک جماعت وہاں رکی رہی، بہرحال ہو گیا اختلاف۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اب ہو گیا اختلاف۔ جب امت اللہ اس کے رسول کے حکم کی سرتابی کرے گی، حکم کو توڑے گی، دولت کے نشے میں ہو، طاقت کے نشے میں ہو، حکومت کے نشے میں ہو، خوشی کے نشے میں ہو، فرمایا جب توڑے گی اللہ دلوں کو پھاڑ دے گا، دلوں کو پھاڑ دے گا۔ بتاؤ ہم خود صدر چنتے ہیں، صدر کی محبت کتنوں کے دلوں میں ہے؟ ہم خود مسجد کا ذمہ دار طے کرتے ہیں، کتنوں کے دلوں میں ذمہ دار کی محبت ہے؟ دل پھٹ گئے، بستیوں کی بات چھوڑو، گھروں میں آپس میں دل پھٹے ہوئے ہیں۔ نوجوان بیٹا اپنے باپ کو بیوقوف سمجھتا ہے، دقیانوس سمجھتا ہے، فنڈامنٹلسٹ سمجھتا ہے، نالائق سمجھتا ہے، کم علم اور کم عقل سمجھتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ اللہ کی عظمت سے ہٹ کر اولاد کی اگر تربیت ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کی تعلیم بچپنے بچوں کو نہیں ہوئی، فرمایا کوئی باپ باعزت نہیں رہ سکے گا۔
معاشرے کا بڑا طبقہ باپ کا وہ ہے جن کو اپنی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا اپنی اولاد سے، اپنی بہوؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے دامادوں سے، کیونکہ سوچ کا معیار بدل گیا، فکر کا انداز بدل گیا۔ ہم نے محنت کی اس بات کی کہ ہماری اولادیں اسباب دنیا کے اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گی تو ہمارے حالات میں سدھار آ جائے گا، ہمارا اسٹینڈرڈ ہائر ہو جائے گا، ہم بڑے آدمی بن جائیں گے، ہمارے حالات سدھر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو، اسباب کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے حالات نہیں سدھرا کرتے ہیں، اسباب تو صرف خالی کٹورے ہیں۔ اسباب کے بغیر اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے بغیر بھی اللہ حالات کو اچھا کر کے دکھا سکتا ہے۔ وقت کے اندر فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہی ٹھہرے رہو، اور ان حضرات کے ہٹنے کا مقصد ہرگز برا نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں تھی، مقصود ان صحابہ کرام کا ہرگز یہ نہیں تھا، لیکن شکل ایسی تھی کہ قرآن نے اس کو نقل کیا کہ جب آپس میں تنازع ہوگا، اختلاف ہوگا، رائے کی کمزوری عام ہو جائے گی۔ کوئی رائے مضبوط نہیں ہے، کوئی بات مضبوطی کے ساتھ آتی ہی نہیں عمل میں، کوئی بات آتی ہی نہیں فیصلے میں صحیح۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ مدد کو واپس لے لیا۔ بدر میں مدد آئی 3 صفات کی وجہ سے، وحد میں مدد چلی گئی ظاہری طور پر اختلاف کی وجہ سے، حقیقی اختلاف کچھ نہیں تھا، نافرمانی نہیں تھی۔ سوچ کے دیکھو، نافرمانی نہیں تھی، رائے میں اختلاف ہونے کی وجہ سے صحابہ جیسی جماعت کے ساتھ حالات کیسے آ گئے، اور ہم تو سراسر نافرمانی کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھ کر، مشورے میں بیٹھ کر کسی کہنے والے کے خلاف اگر کہتے ہیں، اگر کوئی ایسی مشین ہو جو ہمارے دل پر جا کر پہنچ جائے اور ہم اس کو پڑھیں، تو ہمارے اختلاف کا مقصد ہرگز دین کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ اپنی انا، اپنی رائے کو سب پر تھوپنا ہے۔ آئی بھی مدد واپس ہو گئی۔ اللہ نے سبق دیا کہ دیکھو، جب ایسے حالات آئیں گے اسی طرح خدا کی مدد اٹھے گی، لیکن کوئی صحابہ پر طعن نہ کرے، برا بھلا نہ کہے۔ اللہ نے آگے حفاظت کر دی کہ دیکھو، لیبتلیکم، آزمانے کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا، ان پر عذاب نازل نہیں کیا تھا، ورنہ نالائق لوگ جو ٹی وی ویڈیو اور موبائل کے ذریعے سے دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں، تحریہ خدا کے وجود کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اپنے آپ کو اسلامی طاقت کے بڑھوتری کے لیے محنت کرنے والا سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ صحابہ کی طرف انگلی اٹھا دیں گے کہ دیکھو ان کے اوپر خدا کا عذاب آیا۔ نہیں، وہ عذاب نہیں تھا، اللہ نے آزمائش دی کہ دیکھیں آپ کون ثابت قدم رہتا ہے۔ خوشی میں تو سب دوست ہو جایا کرتے ہیں، خوشی میں سب دوست ہو جایا کرتے ہیں، غم میں دوست پہچانے جاتے ہیں، مصیبتوں کی گھڑی میں کون ہمارا ساتھ رہتا ہے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صحابہ کرام کی ہر حالت کو بیان کیا کہ ان پر بھی کفار کی طرف سے ایسے حالات آئے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ آگے اسی سے آگے اللہ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ صحابہ جیسی جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات آئے کہ دانت سے دانت بجنے لگے، صحابہ کہنے لگے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہمارے بچوں کو مار دیے، ہمارے بچوں کی قبرستانیں الگ کی گئی، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے بچے شہید ہو گئے، خدا کی مدد کب آئے گی؟
صحابہ جیسی جماعت آواز نکالنے لگی. اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ مت، قربانی مکمل ہوئی، اب میری مدد نظر آئی ہے. کسی کا دنیا سے چلا جانا ناکامی نہیں ہے. خدا کے منکر لوگ اس کو بہت بنیاد بناتے ہیں. سوچ کے دیکھو، 3 بچے گئے تھے کمانے کے لیے، ایک گیا جاپان، ایک گیا لندن، ایک گیا سعودی. تینوں 1 سال کے بعد گھر آنے لگے. 2 گھر میں پہنچ گئے، 2 اپنے مسکن و منزل میں پہنچ گئے، ایک ابھی پردیس میں ہے. ڈر کس پر لگا ہوا ہے؟ کس کے بارے میں ماں باپ کی فکر رہتی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہوگا جی، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا بچہ کیسا ہوگا جی. پردیس میں رہنے والا خطرے میں ہے، جو دیس میں پہنچ گیا، منزل میں پہنچ گیا، وہ خطرے سے باہر اور کامیاب ہو گیا. دنیا سے جانے والا وہ اپنے منزل میں پہنچ گیا، جنت میں جا چکا. سب کو تو جانا ہے. ہمارے بچوں کے مرنا ہمارے بچوں کی ناکامی نہیں، قوم و امت کی ناکامی نہیں. جانا تو بہرحال تھا، اللہ جنت میں لے گیا، اصل منزل میں لے گیا. اس کو بنیاد بنا کر خدا کے وجود کا انکار کرنا، ظالم خود جانتا ہے کہ پیدا کس سے ہوا تھا. اپنی ماں سے پیدا ہوا تھا، ڈائریکٹ پیدا ہوا تھا. ہر انسان پیدا کس سے ہوا ہے؟ اپنی ماں سے نا. تو دنیا کہاں خود بخود بنی؟ تو ماں سے پیدا ہوا. تیری بھی تو کوئی ماں ہے یا بغیر ماں کے جنم لیا ہے؟ اس لیے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معاشرے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کی آواز لگائی جائے. دنیا اللہ سے بہت دور ہوتی چلی جا رہی ہے. اسلامی دنیا، اہل اسلام کی دنیا غیروں کی طرح دنیا بن گئی ہے. ان کی زندگی کا ٹارگیٹ، ان کے بزنس کا انداز، ان کے پہناوے کا اسٹائل، وہ پورا اللہ کے غضب و غصے کو بھڑکانے والا ہو گیا. ان کی شادیاں غیروں کی طرح ہونے لگی. ایمان والے کی خوشی، ایمان والے کا غم، اللہ کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گا، تب یہ ہے صبر. اور پھر کرتے ہوئے ڈرتے رہنا، یہ ہے ایمان. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک گنہگار گناہ کرتا ہے لیکن ڈرتا رہتا ہے، وہ اس ایمان والے سے بہتر ہے جو بہت نیکی کرتا ہے اور اپنے نیکی پر فخر کرتا ہے. خطرے میں گنہگار نہیں ہے، خطرے میں نیک ہے. کیوں؟ وہ اپنے نیکی پر بھروسہ کر رہا ہے. ہمیں تو صرف اپنے اللہ پر بھروسہ ہے. جو کرے اور ڈرے ایمان والا ہے، جو کرے اور اکڑے وہ بے ایمان ہے. بھائیو، بزرگ، دوستو، مدارس دینیہ کے جال بچھایا گیا ہے نا، ہمیں ان کی حقیقت ابھی معلوم نہیں ہوگی، ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن ہم کو جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کا عظیم ہونا، اس کا بڑا ٹارگٹ والا ہونا وہ سمجھ گئے ہیں. اس لیے بڑے بے چین. بے چینی اسی کی لگی ہے. وہ سمجھ گئے ہیں یہ مدارس دینیہ ہیں کیا. ایک آدمی کو ہارٹ چوک کیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے. وہ سب ٹیسٹ کرنے والے کے بعد بولا کہ بھائی اس کا ابھی تو فوراً سرجری چاہیے، لیکن چلو تم سگنیچر کرو، پہلے دستخط کرو، ہو سکتا ہے کہ آپریشن کرتے کرتے فیلور ہو جائے، تب تم مجھے نہیں پکڑو گے، اس لیے پہلے سگنیچر کرو. اچھا، کوئی گارنٹی نہیں ہے؟ نہیں گارنٹی نہیں ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے سوچو تو. ہارٹ کا اسپیشلسٹ کہہ رہا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے، فوراً فون لگاتا ہے، محترم صاحب ذرا بچوں سے کلمہ خوانی کروا کے دعا کروائیے گا ذرا، ہمارے ابو بڑے سیریس ہیں. ڈاکٹر جہاں جواب دے دیا، دنیا والے جہاں ہار گئے، یہ وہاں جیتے، یہ وہاں جیتے. یہ وہ قوم، یہ وہ جماعت ہے. ان کی دعاؤں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں آسمان چیر کر پہنچتی ہیں. ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. یہ کل کو سفارشی ہوں گے. آج یہ مٹھی پر جماعت بیٹھی ہے نا،
جو 2 پیسہ 4 پیسہ لگا رہا ہے سوچتا ہے میں تو بڑا کم دیتا ہوں، نہیں، کل اس کی قدر معلوم ہوگی تو کیا دیا تھا۔ اللہ نے قرآن مقدس میں صاف ستھرا کہا ہے میرے بندو جو کچھ میں دیتا ہوں وہ میرا دیا ہوا ہے، تیرا کمال نہیں ہے، تیرا کمال نہیں، میں دیا ہوں، اور جب میں کہوں دے دو تو خوشی خوشی دے دینا، تو پھر میں اچھے سے واپس دوں گا۔ اس لیے قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ، دیکھو بڑھیا بڑھیا مال، بڑھیا بڑھیا سامان، بڑھیا بڑھیا چیز جو گھر میں لائے ہو نا تم اس کو خرچ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو جو درہم صدقہ دینا ہوتا تھا اس کو بیٹھ کر پانی سے دھوتی تھی، بیٹھ کر صاف ستھرا کر دی تھی۔ کہ پوچھنے والے پوچھتے تھے یہ درہم تو کیا دھو دینے سے بھاؤ بڑھ جائے گا کیا، 4 آنا 8 آنا بن جائے گا، 1 روپیہ 5 روپیہ بن جائے گا کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی نہیں، اصل میں اسے مجھے اللہ کو دینا ہے، میرے اللہ کے ہاتھ میں جائے گا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے لینے والے انسان کا ہاتھ نظر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں وہ میرا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے خوش دلی سے اپنے حالات کو ہم خود جاننے والے ہیں، اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کیا کرو، اور ان لوگوں کے پیچھے خرچ کرنا کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ جب جب قوم و امت پر حالات آئے ہیں انہی کا رونا سسکنا بلکنا خدا کے عذاب کو روک لیتا ہے، کہ وہ یہاں پر رہتے ہیں نا سندھیگا میں، گھر بار چھوڑ کے ہیں، صبح شام اللہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے قدر کرو دوستو، اور اپنی حیثیت کے موافق ہمیشہ یاد رکھا کرو، ہمیشہ یاد رکھا کرو جب کوئی خوشی کا موقع ہے، جب کوئی خوشی کی چیز پکاؤ، سب کو نہیں کھلا سکتے ہو، کسی ایک کو کھلا دیا کرو، اللہ تو جانتا ہے نا ہم کتنا کر سکتے ہیں۔ ایک عمل جو ہمارے علاقے میں میں جاری کیا اسے سناؤں گا، پھر ایک دعا کی تعلیم میں دوں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ ایک عمل ہمارے علاقے میں شروع کیا ہوں کہ ہر جمعہ کو یا اپنے دن کے حساب سے جو موقع کا ہو، مہمان رسول کو اپنے گھر میں لے کر کھانا کھلائے گا، اور رواج یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، کوئی مفتی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے کہ تم قرآن پڑھوانے کے لیے بلاؤ، وہاں پر روٹی بھاجی کھلانا شروع کرو، یہ تو قرآن کے بدلے کی شکل ہے۔ جب تک نہیں کیا تھا کہاں کھلائے تھے؟ ہمارے گھر مزدور نہیں آیا تھا تو ہمارے بستی میں رہتا تھا، کبھی مزدوری نہیں دیے تھے، جس دن ہمارے گھر آ کر ہمارا گھر صاف کیا تھا اسی دن شام کو تو پیسہ دیے تھے، جب تک مدرسے کے بچے نہیں گئے تھے تب تک کہاں کھلائے تھے؟ قرآن پڑھوائے تبھی تو کھلائے۔ سچ اور حق یہی ہے، قرآن پڑھانے کا یہ انداز شریعت کے موافق صحیح نہیں ہے، اور مہمان رسول سے جان پہچان بناؤ، کل قیامت کے دن سفارشی ہوں گے۔ وقت رہتا میں قرآن کی پوری ایک آیت پڑھ کر بتاتا، اللہ کل قیامت کے دن وکیلوں کا کام وہاں پر نہیں ہے، دنیا کے ایڈوکیٹس وہاں پر جا کر حجت نہیں کریں گے، وہاں پر تو سفارش چلے گی، اور سفارش کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ جن کی سفارش کا حق نہیں ہے۔ اللہ کس کو سفارش کا حق دیں گے؟ جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پرمیشن ملے گا۔ سوچ کے دیکھو ہمارے گھر میں گھسنے کا پرمیشن کس کو ہوتا ہے؟ ہمارے بیٹے کو ہوتا ہے، ہمارے داماد کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسی یہ سب محمد رسول اللہ کے اپنے لوگ ہیں۔ دنیا جانتی ہے مولوی بنیں گے تو 5,000 10,000 کی قیمت ان کی لگے گی، بس امام بنیں گے 1 سال رہیں گے، دوسرے سال دوسری مسجد میں رہیں گے، دنیا جانتی ہے، اور یہ بھی بڑے ہوتے ہیں تو جان لیتے ہیں، ان کے باپ ماں بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ اللہ کی رٹ لگاتے ہیں صبح سے شام تک۔ اب سوچ کے دیکھو اللہ کے کتنے اپنے آدمی ہیں، تو محمد رسول اللہ کے اپنے آدمی ہوں گے، سفارش کا اللہ حق دے گا، اس لیے ان سے جان پہچان بنانی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک بات کہنی ہے، رجب کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کی بہت کثرت فرمایا کرتے تھے، وہ دعا سب پڑھ لیں، وہ سنت زندہ کرنے کا ثواب مجھے مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا، ہمارا آنا جانا سب قبول ہو جائے گا، ایک دعا زندہ ہوگی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
وبلغنا رمضان اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ خود حق سبحانہ و تقدس اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے جنت کو سجاتے ہیں سال بھر تک. رمضان کے مہینے کی تیاری میں سال بھر تک اللہ سجاتے ہیں. کس کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے. کیسے مزدور ہیں؟ فرشتے مزدور ہیں. کیسا سجاتے ہوں گے؟ جہاں اصلی سونا چاندی سب اسی کے خزانے میں ہے. اللہ کتنی تیاری کرتے ہیں. ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ ہمارے پاس کیا تیاری ہے؟ رمضان کی تیاری نمبر 1 اس دعا کا اہتمام کرنا. نمبر 2 کھانے پینے میں کمی کرنا شروع کر دینا. کم کھانا شروع کر دینا تاکہ عادت بنی رہے، بوجھ نہ ہو. اور ایسے ہی نمبر 3 ذرا لمبی لمبی نماز پڑھنا شروع کر دینا تاکہ تراویح میں حافظ صاحب کو ریل نہ بننا پڑے. اب تو ریل نہیں، ہوائی جہاز حافظ رہتے ہیں. ہرگز ایسے حافظوں سے قرآن نہ سنو جن کا قرآن سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ مقصود ایک حرف بھی اگر کٹتا ہے تو ہم پورا قرآن کا سننے والے نہیں ہیں. میں کہا کرتا ہوں حافظوں سے بھی، قرآن میں بھولنا عیب نہیں ہے. قرآن میں بھولنا قرآن ہونے کی نشانی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بھولیں گے. قرآن بھولنا عیب نہیں ہے، اللہ کی عظمت و بڑائی ہے. لیکن قرآن کو غلط پڑھنا عیب ہے. میں یہی کا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. نیا جب چھوٹا تھا تراویح پڑھانا شروع کیا. بہت سارے حفاظ تھے اس موقع سے یہاں تراویح سنانا چاہتے تھے. ہمارے بڑے بھی تھے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے بھی تھے. مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے بلا دیا کہ تراویح پڑھایا. تو ہمارے محترم صاحب اللہ ان کو غریق رحمت کرے بہت محبت کرتے تھے، بہت بھولے بھالے آدمی تھے. مجھے کہنے لگا اے شریف بالکل قرآن بھولو گے نہیں، یہاں بہت لقمہ دینے والے ہیں. تو میں تو نیا حافظ تھا، میں اور ڈر گیا کہ کہیں بالکل بھولو گے نہیں. آدمی جب سوچتا ہے نا کہ میں ہر گیند کو بڑھیا کھیلوں گا تو جلدی آؤٹ ہو جاتا ہے، اور جب کھل کے کھیلتا ہے نا بڑے بڑوں کا چھکا چھوڑا دیں گے. ہم لوگ اسی لائن میں زندگی گزارے، ہم لوگ جانتے ہیں نا. ڈر ڈر کے کھیل. اب پڑھانا شروع کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو میں نفلوں میں پڑھتا تھا اور اللہ کے سامنے بھیک مانگ کر رو رو کر آتا تھا مسجد. پورے قرآن میں کہیں لقمہ نہیں لگا. 7ویں پارے میں ایک جگہ لگا، اور اس کے بعد ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اس کے بعد یاد ہی نہیں آیا، بھول گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اللہ اپنی قدرت دکھا رہے تھے. تو کیا ہے کون چپردی کا شوربا. یہ اللہ کا کلام ہے، شہنشاہ کا کلام ہے، معجزہ ہے. پوری دنیا اس کے سامنے عاجز ہے. کوئی دنیا کی مذہب ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے اس کی کتاب محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے. چائنا چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ، بنگلہ دیش چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، جاپان چلے جاؤ، ملیشیا چلے جاؤ، انڈونیشیا چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ، سورہ فاتحہ وہی صحیح ہے جیسا کہ ہندوستان میں. سورہ ناس ویسا ہی ہے چائنا والوں کے پاس جیسا کہ اس میں. یہ قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی نشانی ہے، حق اور سچ ہونے کی نشانی ہے. دنیا کے کسی کونے میں کوئی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں، اور دنیا والوں سے قیامت کی صبح تک چیلنج ہے. بہت ایجوکیشن میں تم آگے بڑھ گئے، بہت کمپیوٹر پہ کھیلنے لگے، قرآن کی ایک آیت بنا کے دکھا. قیامت کی صبح تک دنیا نہیں دکھا سکے گی. یہ قرآن کا چیلنج ہے. اس لیے بھائیو بزرگو دوستو، قرآن سننا ہے، مزاج بنانا ہے. اور بڑی جگہوں میں نے دیکھا کہ باضابطہ 2 حافظ رکھتے ہیں جس میں ایک عالم ہوتا ہے. قرآن مکمل ہونے کے بعد 20 رکعت کے بعد مختصر طور پر 5 سے 10 منٹ میں اس پڑھے ہوئے کی تفسیر سناتا ہے. اللہ کرے کہ یہ رواج بھی یہاں ہو جائے. ہر جگہ میں یہ آواز لگا رہا ہوں، یہ رواج عام کیا جائے. اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں اب تک ہم نہیں جانتے. اللہ ہم سے کیا کہیں ہم نہیں جانتے. قرآن تو خط ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے نام. بیٹا ماں کے پاس خط لکھتا تھا نا، پہلے چٹھی لکھتا تھا. ماں پڑھنا جانتی تھی، جو پڑوس میں پڑھنا جانتا تھا اس کو بلاتی تھی، پڑھو ذرا سے، پڑھ کے سن لیتی تھی، اور بڑے حفاظت سے تکیے کے نیچے رکھ دیتی تھی. اور پھر ماموں 1 مہینے کے بعد آتا تھا. بابا معلوم ہے بابو
میرا بیٹا خط لکھا ہے، ذرا دیکھو تو کیا لکھا ہے، پھر پڑھوا کے سنتی تھی، وہی بات سنتی تھی، میں کل آؤں گا، پرسوں کھایا تھا، سر درد تھا، دوا کھایا تھا، پھر اسی کی سنتی ہے، اچھا کیا لکھا ہے بیٹا، کیا لکھا ہے، طبیعت خراب تھی، اچھی ہو گئی طبیعت، ماشاءاللہ، اللہ اس کو اچھا رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے۔ ایک دن چھوٹا بچہ تکیے کے نیچے سے اس کے چٹھی کو لے لیا اور پھاڑنے کے لیے ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، ماں کلیجے کو باہر نکال کے دوڑتی ہے، میرے لال کا خط ہے، مت پھاڑو، مت پھاڑو، رک جاؤ، تم کو میں چاکلیٹ دوں گی۔ کتنی محبت ہوتی تھی چٹھی سے، اور اللہ نے ہمارے پاس چٹھی لکھا ہے قرآن، اور ہم اب تک سمجھے بھی نہیں اور چاہتے بھی نہیں سمجھنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کی تعلیم ہو، منتخب احادیث کی ہو، یا جتنی کتابیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف اسی کتاب کو پڑھتے رہو گے اور کوئی کتاب نہیں پڑھو گے، نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، ہر مسجد کے اندر یہ ماحول بنانا ہے۔ امام صاحب قرآن کی تفسیر جانتے ہیں تو کسی نماز کے بعد سنائیں، آدھا گھنٹہ سنائیں، 10 منٹ سنائیں، سنتے 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 دنیا سے ہم چلے جائیں گے، کل قیامت کے دن منہ دکھانے کے لائق رہیں گے کہ اللہ تو نے خط جو لکھا تھا اس کو پڑھ کر ہم نے سنا تھا۔ اس لیے اس کا بھی رواج عام کرنا ہے، بالخصوص رمضان میں اگر کہیں قائم ہو جائے، نوجوان کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ بڑا کام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ بے ہنگام، بے ترتیب، جبکہ مجھے یہ نہیں کہنا تھا، نہ یہ تقریر کرنا چاہتا تھا، راستے میں ایک حدیث یاد آئی تھی مجھے، جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں پہلی مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا، رأیت رجلا، میں نے ایک مرد کو دیکھا، یصدر الناس عنہ، لوگ ان سے جو کہتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں، سب انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں، میں نہیں پہچانتا تھا کہ محمد رسول اللہ ہے، اس حدیث کو پورا سنانا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں سے زبان میں دوسری بات آ گئی، بس اللہ کا فیصلہ ہی چلا کرتا ہے، اپنی زبان بھی اپنے قابو میں نہیں ہے، اللہ دل میں جو بات ڈالیں، اللہ کہہ سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وہ حدیث باقی رہے گی، کبھی کسی کو یاد آئے گا، واقعی طلب و تڑپ ہوگی، انشاءاللہ وہ حدیث سناؤں گا، جس میں 5 نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، بہت عظیم نصیحتیں ہیں، جو دل کو چھو لینے والی ہے، گھر کرنے والی نصیحتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، نصائح ہیں، انشاءاللہ کبھی بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ اپنے فضل سے، کرم سے ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے۔ یہ مٹھی بھر جماعت جو بیٹھی ہے، اللہ اس کی قربانی کی لاج رکھ کر ان کی نسلوں کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ دوستو، دین و دین کی نسبت پر بننے والی مجلس کی طرف محبت کی نظر سے اور دل کے گہرائی کے ساتھ متوجہ ہونے والا، یہ بھی اللہ کی توفیق، اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کام میں شریک ہو جائے گا، کوئی چھوٹا سمجھ کر، کوئی شیطان دھوکہ دیتا ہے، چھوٹی سی مجلس سے کیا سنیں گے، پیچھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، فرشتے گواہی دیں گے کہ اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی ہمت افزائی کے لیے جمع ہوئے تھے، اسی لیے تو میں چلا آیا، ورنہ اس موسم میں مسلسل سب کا انکار کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ فون جب ریسیو کرنے کے بعد گھر میں سن لی کہ جا رہے ہیں سمڈیگا، کہ ابھی تو آپ مسلسل سب کو منع کرتے ہیں، نہیں جاؤں گا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سمڈیگا جانے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، وہاں پر کچھ 0 ڈگری ہوگا ٹیمپریچر، کہہ نہیں 0 ڈگری وہاں نہیں ہوتا ہے، وہاں جاتے ہی پوری گرمی آ جاتی ہے۔ ایک محبت ہے، تعلق ہے، چلا آیا۔ حقیقت میں مسلسل طبیعت خراب رہتی ہے، سردی کی وجہ سے، عمر کے بڑھنے کی وجہ سے بھی۔ اللہ تعالی ہماری محبتوں کو قائم رکھے، اللہ اس ادارے کو دین دنیا رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ترقی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں اللہ عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ مادر علمی ہے، اس کا ترقی کرنا دل کو خوشی پہنچاتا ہے، اس کے تنزل، اس کا رک جانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ترقی کی ساری راہوں کو، سارے منزلوں کو آسان کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رضیت باللہ ربا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہم صلی علی سید المرسلین حبیبک محمد وآلہ صلاة انت لہا اہل وبارک وسلم کذالک۔
اللهم اعنا واهل بيتنا وازواجنا واولادنا وتلاميذنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ارحم الراحمين. اللهم الهمنا رشدنا في الامور كلها. اللهم الهمنا رشدنا في الامور كلها واعذنا من شرور انفسنا. اللهم اعذنا من شرور انفسنا. اللهم اعذنا من شرور انفسنا ومن شرور كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربی علی صراط مستقیم. اللہ بے شک گنہگار خطا کار قصوروار ہیں. اے اللہ آج تک جتنے چھوٹے بڑے گناہ جانے میں انجانے میں ہم سے ہوئے، دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں ہوئے، دوستوں کے درمیان ہوئے، اے اللہ خوشی کی محفل میں ہوئے، اے اللہ اپنی نادانی نالائکی کی وجہ سے ہوئے، اے اللہ سب سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں موجود ہیں. بہت سارے وہ ہیں جن کے سروں پر ابھی گناہ لکھنا شروع بھی نہیں ہوا. اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر، اے اللہ بزرگ علماء کرام بھی ہیں، مربی بھی ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ کر، اے اللہ ایسے نوجوان بھی ہیں جو نوجوانی میں عبادت کو، اے اللہ عبادت کا چسکا پا چکے ہیں، دعا کا لطف پا چکے ہیں، تہجد میں رونا دھونا کرنے والے ہیں. اللہ ان کی حاضری کی لاج رکھ کر ہم جیسوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے. اللہ ہمارے بوڑھے باپ ماں کو معاف کر دے. بھائی بہنوں کو معاف کر دے. امت مسلمہ کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اوپر جو حالات آئے ہوئے ہیں سب اپنے کمائے ہوئے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اے اللہ سب ہمارے کمائے ہوئے ہیں. ہم تیرے در کے فراری مجرم ہیں. اے اللہ زمانہ، اے اللہ لوگ ہمارے اوپر ہنسیں اس سے پہلے اللہ ہمارے حالات میں انقلاب نصیب فرما دے. اے اللہ تانا سے، اے اللہ لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہے جانے سے، اے اللہ تیری طرف متوجہ ہونا بہت آسان ہے. اے اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنا بنا لے. اپنا قوی صحیح تعلق نصیب فرما دے. اپنا خوف و خشیت نصیب فرما دے. مستحد نہیں ہے، نالائق منہ سے بڑی بات کہہ رہے ہیں. اے اللہ تو اپنی رضا نصیب فرما دے، اپنی خوشنودی نصیب فرما دے. اے اللہ جو کہیں تیری رضا کے لیے کہیں. اے اللہ جو محنت کرے تجھے خوش کرنے کے لیے کریں. اللہ یہ توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے آنے جانے کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کمی کوتاہی کو معاف فرما کر قبول فرما لے. اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اعلیٰ ترقیات سے نواز دے. اس کے معاونین، محسنین، فکرمند لوگوں کو اللہ ان کے سمجھ، اے اللہ ان کے گمان سے زیادہ بہترین بدلہ نصیب فرما دے. اے اللہ خود اس دعا کرنے والے کے ساتھ جس قسم کے حالات ہیں اللہ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ حل فرما دے. اے اللہ افوض امری اللہ، اے اللہ افوض امری اللہ. اے اللہ اپنے حالات کو تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ملک کے حالات کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ قوموں کے حالات کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اے اللہ پوری دنیا کے ایمان والوں کے حالات کو تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ تو نمٹنے کے لیے کافی ہو جا. اللہ تو اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما دے. دین کے تمام شعبے ٹھکانوں کی حفاظت فرما. جتنے جلسے، جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ سب کو امت کے لیے بے حد فائدہ مند بنا دے. ہر طرح کے شر سے، اے اللہ نیتوں کی برائی سے سب کی تو حفاظت فرما لے. اے اللہ اچانک موت سے بچا لے، بری موت سے بچا لے. تمام مرحومین کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.